کسی نے ایک سوال کیا کہ نفلی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا صحیح ہے کیا؟ تو دیکھیے نفلی نماز کے اندر نماز پڑھ رہا ہے ایک انسان، نفلی نماز پڑھ رہا ہے، تو سوال یہ کیا اس کے اندر جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ درست ہے کیا؟ تو یاد رکھیے نفلی یا کسی بھی نماز میں سلام سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ بالکل درست اور جائز نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے نفلی نمازوں میں یا جو نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں دعا ثابت ہے، ان نمازوں میں سے جو نماز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھیے فجر کی نماز میں دعا کروائی، اور یہ قنوت تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب کروایا جب کہ 70 حافظ جو صحابہ تھے، عالم جو صحابہ تھے، ان کو جھوٹ بول کر ایک قبیلے والوں نے دعوت دی کہ ہم کو اسلام سکھانے بھیجیے۔ جب ان کو بھیجا گیا تو ان لوگوں نے جو ہے ان تمام کے تمام لوگوں کا قتل کر دیا۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبے عرصے تک، روایتوں کے مطابق شاید 1 مہینے تک اس قوم کے لیے بد دعا کی جس نے جھوٹ بول کر صحابہ کو بلایا تھا اور ان کو شہید کیا تھا۔ تو پتہ چلا فجر میں قنوت ہو سکتی ہے، تو یہاں بہرحال کر سکتے۔ تو اس سے علماء لکھتے ہیں کوئی شدید مسئلے کے طور پر یا کوئی شدید آفت، کوئی شدید پریشانی اگر امت مسلمہ کو لاحق ہو تو فرض نمازوں میں بھی جو ہے دعا کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ دعا کی آداب میں سے ہاتھ اٹھانا ہے تو ہاتھ بھی اس میں اٹھائے جا سکتے، یاد رکھیں۔ لیکن سوال ہے کہ سلام سے پہلے، تو میں نے کہا سلام سے پہلے نہیں، تو آپ یہاں کر سکتے۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قنوت کرواتے اور دعا کرواتے، وہ موقع ہوتا ہے جب آپ وتر پڑھتے ہیں، اور وتر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت کروایا۔ تو وتر کی نماز کوئی پڑھتا ہے، اور وتر میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں وہ جو ہے رات کی آخری نماز ہوتی ہے، اور وہ 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت، 9 رکعت اور 11 رکعتوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ملتا ہے، وہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کے آخری رکعت کے اندر رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد دونوں میں دعا کی جا سکتی ہے، اور چونکہ دعا کے اندر عمومی بات ہے، ہاتھ کا اٹھانا جو ہے یہ ادب ہے تو کیا جا سکتا ہے، ہاتھ نہ بھی اٹھائے تو اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ بھی ایک مقام ہے جہاں انسان کر سکتا ہے۔ تیسرا مقام جہاں انسان نماز میں دعا کر سکتا ہے وہ مقام وہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سب سے قریب اللہ رب العزت سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو لہٰذا اس میں دعا مانگو۔ تو یہاں سجدے کی حالت میں بھی دعا کر سکتے۔ یہ سجدہ جو یاد رکھیے نفل نماز کا ہو سکتا ہے، کوئی اور نماز کا ہو سکتا ہے جو آپ فرض کے علاوہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نمازوں میں دعا کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں جو ہے جس کو کہتے ہیں وہ خاص تھی آپ کے لیے، وہ ہم لوگوں کے لیے نہیں تھی، یاد رکھیے۔ جیسا کہ صلاۃ الکسوف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز میں آپ نے نماز پڑھائی، اور نماز میں آپ آگے اور پیچھے ہوئے، لیکن ہم لوگوں کے لیے وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا آپ نماز میں آگے چلے گئے پھر پیچھے بھی آ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھ رہا تو مجھے جنت دکھائی گئی تو مجھے اس کی ہرس ہوئی تو میں آگے بڑھ گیا، اور پھر بعد میں مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو آپ کا معاملہ بہت ساری عبادتوں میں خاص تھا، یاد رکھیں، تو یہ نماز کے معاملے میں۔ لیکن ہم کو جو حکم دیا سجدے کی حالت میں ہم کر سکتے ہیں، تو لہٰذا ہم کوئی نفل نماز پڑھ رہے ہو، رات کی نماز ہو، دن کی نماز ہو، کوئی بھی نفل نماز ہو، اس کے سجدے میں ہم دعا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے اس دعا کے تعلق سے علماء کے یہاں تک فتوے ثابت ہیں کہ یہ دعا جو ہے آپ عربی زبان میں کریں، لیکن اگر وہ زبان نہیں آتی تو ہم کوئی دوسری زبان میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ تہجد کو لے لیجئے، یا اشراق لے لیجئے، چاش لے لیجئے، اوابین لے لیجئے، کوئی 2 رکعت نفل آپ پڑھ رہے وہ لے لیجئے، اس میں آپ سجدے کریں اور سجدے کے اندر دعا کرنا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور غلط فہمی لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز کے علاوہ ایک سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ حدیث میں بندہ سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو نماز کے علاوہ ایک سجدہ کرتے ہیں، پھر اس سجدے کے اندر جا کر پھر دعا کرتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں سلام وغیرہ پھیر کے، پھر سجدے کی کیفیت کرتے ہیں، لیکن سجدے جیسا نہیں کرتے۔ سجدے میں ہاتھ ہم یوں رکھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، تو وہ لوگ ہاتھ یوں رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، سر رکھتے ہیں، اور بولتے ہیں اس لیے کہ یہ دعا والا سجدہ ہے، ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے۔ بہت سی بار آپ نماز میں دیکھتے ہوں گے لوگ کھڑے رہتے، ایک آدمی سجدہ کر رہا جانے کی جگہ نہیں، دوسرا بولتا ارے چلو، اس کے ہاتھ سے پہچان لیتا کہ یہ سجدہ نماز کا نہیں ہے اس کا، تو یوں کرتے ہیں۔ یہ بدعت ہے، یاد رکھیے، یہ سنت سے یہ عمل ثابت ہی نہیں ہے۔ جو سجدے میں دعا کرنے کا حکم ہے وہ نماز کا سجدہ ہے، اور یاد رکھیے اس میں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ عربی جو دعائیں آپ کو آتی ہو یا اللہ کے رسول سے جو ثابت ہو آپ وہ کریں، وہ نہیں ہے آپ کو اپنا حاجت مانگنا ہے تو آپ عربی زبان میں کریں، لیکن اگر وہ زبان نہیں آتی تو ہم کوئی دوسری زبان میں بھی کر سکتے ہیں۔ علماء کے بہت سارے فتاوی موجود ہیں کہ عربی زبان کا دعا کے معاملے میں خاص ہونا ضروری نہیں، خاص طور سے جب بندہ اپنی حاجت مانگتا ہے تو یہاں بھی بہرحال آپ کر سکتے ہیں۔ تو نماز میں، نفلی نماز میں سلام سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کرے، اس کے بدلے سجدے کی حالت میں انسان اللہ سے سب سے قریب ہوتا ہے، تو لہٰذا پھر سجدے کے اندر آپ جائیں اور سجدے میں اللہ رب العزت سے دعا کریں، اور وہ نماز کا سجدہ ہے، لہٰذا نفل نماز پڑھے، سجدہ کرے، سجدے کی تسبیحات کر لے۔ میں عموماً لوگوں سے کہتا ہوں کہ آخری سجدے میں یہ کام کرے تاکہ آپ کو پھر بھول نہ ہو جائے کتنی رکعتیں ہو رہی۔ کبھی آدمی ہوتا ہے اپنی دعا میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ رکعتیں بھول جائے، یا سجدہ کون سا تھا، پہلا تھا دوسرا تھا۔ بیٹر پارٹ یہ کہ اب آپ کا آخری سجدہ ہے، پہلی رکعت ہو گئی، دوسری ہو گئی، آپ کا دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ ہے، اب اس کے بعد آپ کو سیدھا اٹھنا ہے، قاعدہ کرنا ہے اور سلام پھیر دینا ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں جو ہے
آپ آخری سجدے میں، بہرحال سجدے میں ہے کبھی بھی کر سکتے ہیں، بس میں اپنی طرف سے ایک مشورہ دے رہا تھا، تو آپ جو ہے سجدے کے اندر جو ہے آخری سجدے میں بہرحال دعا کریں۔ یہ دعا عربی زبان یا اپنے الفاظ میں بہرحال کی جا سکتی ہے۔ بس ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآنی آیتیں پڑھنے سے منع کیا، تو علماء لکھتے ہیں کہ رکوع اور سجدے میں قرآنی آیتوں والی دعائیں بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے قرآنی آیتوں کو سجدے اور رکوع میں پڑھنے سے منع کیا ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے قرآن ہے کیوں منع کیا، واللہ عالم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ آپ کوئی حکم دیتے تو ظاہر سی بات ہے اپنے دل سے نہیں دیتے، اللہ رب العزت نے آپ کو بذریعے وہی بتایا ہی ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول نے منع کیا۔ صحابہ سے کوئی تفصیل ثابت نہیں کہ انہوں نے کبھی پوچھا کیوں آپ منع کر رہے ہیں کہ ہم سجدے میں اور رکوع میں آیتیں نہ پڑھیں، بس آپ نے فرمایا اور صحابہ نے نہیں پڑھی، تو لہٰذا اگر آپ دعائیں کر بھی رہے عربی میں تو قرآنی دعائیں آپ بہرحال نہ کریں۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ بہت ساری دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم کے علاوہ، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد، ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد، اس کے علاوہ آپ نے سجدوں کے اندر سجدے کی جو دعائیں پڑھنے کے بعد، سجدے سے اٹھنے کے 2 سجدوں کے بیچ میں بھی کئی دعائیں ثابت ہیں، اس کے بعد دوسرے سجدے کے بعد بھی کئی دعائیں ثابت ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول مطلب اس طرح سے کئی الگ الگ اس میں، یہاں تک کہ قاعدے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری مختلف دعائیں کیا کرتے تھے۔ ہم لوگ تو دعائیں معصورہ کے نام سے ایک ہی دعا پڑھتے ہیں انڈین پاکستانی، بٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں ثابت ہیں جو آپ قاعدے میں بھی کیا کرتے تھے۔ ان دعاؤں کو بھی آپ پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کا حاجت مسئلہ اس کے اندر انشاءاللہ جس مل جائے، تو بس پھر تو وہی کر لیا کیجیے، اس میں ڈبل فائدہ ہے، ایک تو نفل نماز، اس میں دعائیں وہ جو سنت سے ثابت ہیں وہ کرنے کا انشاءاللہ اجر ہی کچھ اور ہوگا، تو لہٰذا ان تمام جگہوں پہ ہم انشاءاللہ نماز کی حالت میں دعائیں کر سکتے ہیں۔